شاہ دولہ کے مزار کا میلہ عقیدت، سرشاری اور ثقافت کا بے مثل امتزاج ہے۔ من میں مرادیں، لبوں پر دعائیں، رقت سے نکلے ہوئے آنسو، محبت سے چڑھائی جانے والی چادروں میں عقیدت کے موتی ٹکے ہوتے ہیں۔ زائرین کی جوق در جوق آمد سے مزار کے اطراف پھیلے بازار میں خوب رونق رہتی ہے اور دکانداروں کا کاروبار بھی چمکتا ہے۔ لیکن مست قلندروں کے وجد اور رقص کی اس فضا میں کچھ پیشاور بھی ہیں جو جعلی چوہوں کے ذریعے اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ ہماری توقعات کے برعکس ہمیں شاہ دولہ کے مزار اور گجرات کے گلی کوچوں میں اصلی شاہ دولہ کے فقیر خال خال ہی ملے۔ سبز لباس میں ملبوس، گلے میں شاہ دولہ کی چادر ڈالے یہ فقیر ذہنی طور پر معذور ضرور ہیں، لیکن اس میں ایک بھی ایسی علامت نہیں جسے دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ یہ شاہ دولہ کے فقیر ہیں۔ شاہ دولہ کے فقیروں کا سر چھوٹا ہوتا ہے جبکہ اس کا سر متناسب ہے۔ ڈرائیور، گاڑی دوسرے راستے پر موڑ لیں، یہاں سے ریلی نکلنے والی ہے۔ گاڑی میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں، کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ یہ لاوارث عورت جسے اس کے بچپن میں اس کے والدین شاہ دولہ کے مزار پر چھوڑ گئے تھے، اب لڑکپن اور جوانی کی دہلیز بھی پار کر چکی ہے۔ یہ نادیہ ہے۔ اس کی دیکھ بھال محکمہ اوقاف کے اس مزار پر تعینات لوگ ہی کرتے ہیں۔ اسے نہ اپنی ماں کا پتہ ہے اور نہ باپ کے نہ ہونے کا احساس۔ یہ تو بس اپنی دھن میں مگن یہاں کے لوگوں سے پیار کرتی ہے اور اس نے انہی لوگوں سے انوکھا بندھن جوڑ لیا ہے۔ اس مزار سے ہی اس کی زندگی شروع ہوتی ہے اور یہیں پر ختم۔ یہ درگاہ ہی اس کی کل کائنات ہے۔ پاکستان میں ایسے بچوں کے لیے نہ حکومت کی جانب سے کوئی رہنے کا ٹھکانہ بنایا گیا ہے اور نہ ہی کبھی ان لوگوں کا شناختی کارڈ بنا ہے۔ بچے جو اسٹریٹ پہ ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، شاہ دولہ کے حوالے سے بھی ان کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ ان کی شناخت کیسے ہوگی؟ اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ دیکھیں، اگر ایک آدمی ذہنی طور پر معذور ہے تو آپ اس کے 100 شناختی کارڈ بنا لیں گے، وہ گم ہو جائیں گے، کھو دیں گے۔ لہذا حکومت پاکستان کو ایسے معذوروں کے لیے کچھ ایسی نشانی رکھ دینی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ یہ معذور پاکستانی ہے۔ جب نادرہ کے پاس موبائل وینز ہیں تو نادرہ کو چاہیے کہ وہ جائیں، ان مزاروں پہ جائیں، وہاں جتنے بچے ہیں ان کے فوٹوگرافس لیں، ان کو رجسٹر کریں، ان کو آئی ڈیز دیں۔ کیا اس مرض میں مبتلا افراد یعنی مائکرو انسیفلک پیشنٹس کا کہیں باقاعدہ اندراج ہوتا ہے؟ کیا حکومت ان لوگوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے؟ یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ کیوں نہیں ان تک پہنچ رہے؟ آپ دیکھیں کراچی کی آبادی جب 8 یا 10 لاکھ تھی اور یہ بڑا خوبصورت شہر ہوتا تھا اس وقت، تو اس وقت بھی ایک بیت المال ہوتا تھا۔
اور بچوں کا بھی ایک ہی شیلٹر ہوا کرتا تھا. اب بھی 2.5 کروڑ ہونے کے بعد بھی وہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی لعنت ہے ان پارلیمنٹیرینز پہ. میں صرف ابھی کی بات نہیں کر رہا, یہ پچھلے جتنے بھی گزرے ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. ان پہ لعنت ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے کوئی لیجسلیشن نہیں کی, کوئی ایلوکیشن نہیں کی, کوئی بجٹ نہیں ایلوکیٹ کیا. یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں. ہم نے کئی دفعہ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے بھی جو ہے گزارش کی ہے کہ ان ایسے بچوں کے لیے جو ہے وہ الگ جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا جائے. شاہ دولہ کے مزار سے کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں. ایک روایت یہ مشہور ہے کہ بے اولاد جوڑے کی مراد پوری ہو جائے تو وہ اپنا پہلا بچہ مزار کے حوالے کر دیتا ہے اور وعدہ لیا جاتا ہے کہ پلٹ کر اپنے بچے کی خبر بھی نہیں لیں گے. کوئی بھی فقیر جو ہے, جو ولی اللہ ہے, اللہ کے دوست ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ لیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں کہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا, اللہ جس کو چاہے اولاد دیتا ہے, جس کو چاہے بچی دیتا ہے, جس کو چاہے بچہ دیتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لہذا اس طرح منت مانگنا اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں. وہ ان کی اپنی منت ہوتی ہے, جو یہ منت مانتے ہیں کہ جو پہلا بچہ ہوگا, بچی ہوگا, وہ ہم دربار پہ, بابا کے دربار پہ چڑھا دیں گے. جو والدین پہلے بچے کو چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں, بچی ہو چاہے بچہ ہو, لازمی بابا جی کے کرم سے بچے پیدا ہوتے ہیں. بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے ہیں اور بیٹے بھی. 1956 میں میری پیدائش ہے. میں نے بچپن سے وہاں دیکھتا آیا ہوں. وہاں لوگ ہوتے تھے اور وہ اس طرح کے لوگ جو تھے وہاں پر رہائش پذیر بھی رہتے تھے, لیکن بنیادی طور پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے ہمارے سامنے کو بچہ لا کے شاہ دولہ کے دربار پہ رکھا ہو. قرآن بالکل واضح یہ ارشاد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکا یا لڑکی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بالکل اس سے محروم بھی کر دیتا ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں عطا کرنے کی طاقت رکھی ہے. کسی بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کسی کو اولاد عطا کر دے. البتہ جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں, اس قربت کی خاطر, اس ولایت کی خاطر, اس فضیلت کی خاطر کوئی گنہگار بندہ بزرگ کے پاس, زندہ بزرگ کے پاس اگر چلا جائے تو اس سے دعا کرائے, یقینی طور پر خدا ہماری دعا کے مقابلے میں اس بزرگ کی دعا کی سماعت جلدی کرے گا. اسی طریقے سے کسی درگاہ میں جا کر یہ اس درگاہ سے نہیں مانگنا ہے, اس بزرگ سے نہیں مانگنا ہے, بس اس بزرگ کے وسیلے سے مانگنا. کس سے ہے؟ خدا سے ہے. شاہ دولہ کی درگاہ کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں کبھی شاہ دولہ کے فقیروں کو اس وقت تک تالے میں بند کر دیا جاتا تھا جب یہ نظر آ جائے کہ ان کی عمر کی نقدی ختم ہونے کو ہے, اور چند دنوں کے بعد تالا کھولا جائے تو بند کمرہ خالی ہوتا. بند کیا جانے والا شاہ دولہ کا فقیر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے. اسی لیے چند لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی. انہاں کا کوئی جنازہ نہیں, کوئی کفن نہیں, کوئی مطلب قبر نہیں. جب انہاں کی منت ہے نا جتھے کی, جب انہاں کا ٹائم آ جائے گا وہاں پہ دربار دے جان دے, اندر وڑن دے, سما جان دے. یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے, کوئی غائب نہیں ہوتا, یہ جھوٹ پر مبنی ہے. اگر ہوتا ہے تو ذرا ہمیں بھی دکھائیں کہ کیسے غائب ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی انسان آیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو جنازہ نہیں ہوگا. باقی مسلمان کو جنازہ ہوگا. باقی یہ غائب ہو جانا یہ بالکل لوگوں کو, جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. دیکھیے دونوں طرح کی صورتحال ہے. میں نے نہ کبھی یہ نہیں نماز جنازہ پڑھتے بھی نہیں دیکھی اور یہ بھی نہیں سنا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی. بالکل غلط ہے. کوئی ایسی صداقت نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. اس لیے کہ گجرانوالہ میں پپلی والا گاؤں جو ہے وہاں پہ امانت ماچھی ہے جس کے 3 بچے ہوئے اور ان کے وہ تینوں فوت ہوئے, اور ان کے جو مزار ہے, ان کی قبریں جو ہیں وہ گجرانوالہ میں, پپلی والا میں جو ہیں وہ قبرستان میں بنائی گئی. اور یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جو کمرے میں, یہ بالکل یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, جو ایسا کوئی واقعہ نہیں. روایت یہ بھی ہے کہ مزار پر لائے جانے والے بچوں کو 3 سے 13 برس کی عمر تک سر پر لوہے کا کڑا پہنا کر ذہنی معذور بنایا جاتا ہے اور ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے. اب نارمل قسم کے بچے ہوتے ہیں, ان کو زیادہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ ان کے سر پہ کافی چیزیں استعمال کر کے ان کا سر چھوٹا کرتے ہیں, مگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں.
اور یہ جو شاہدولہ پیر کے چوہے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, وہ ایک درویشی لین کے چوہے ہوتے ہیں جو نہ تو ان کو پیسے کی پرواہ ہے نہ کوئی کھانے کی. جو پروفیشنل چوہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں. جو لوہے کے جو خول چڑھا کے لوگوں کے سر کو چھوٹا رکھنا, یہ کلیئر کٹ ابیوز ہے, اور اس پہ بہت ساری سیکشنز ہمارے کرائم کی لگتی ہیں جو لوگ اس پہ شامل ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو, این جی اوز کو, پولیس کو, ان کو رپورٹ کریں. کڑا جو سر کے اوپر پہنایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے, بلکہ میں آپ ہی کے جو توسط سے کہوں گا کہ کہیں بھی پاکستان بھر میں اگر کہیں بھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکایت ملتی ہے یا کوئی دیکھتے ہیں تو یہ انسانیت کی توہین ہے, بلکہ وہ آپ کو جو ہے وہ کریں اور آپ لوگ ہم سے رابطہ کر کے تاکہ ہم ان کے خلاف جو ہے اقدام قتل کا پرچہ جو ہے وہ درج کروائیں. لیکن 2 دن مزار پر گزارنے کے بعد بھی ہمیں ایسے کوئی شواہد نہ مل سکے. ہاں یہ ضرور معلوم ہوا کہ اطراف کے دیہات اور علاقوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ان پڑھ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے یا پھر انہیں کوئی لالچ دے کر ان سے ان کی اولاد چھین لیتا ہے اور پھر ان بچوں کو فقیر بنا کر انہیں شاہدولہ سے منسوب کر دیا جاتا ہے. یہ ایک گینگ ہے, مافیا ہے, جو کہ ایسے بچوں کو جو ہے وہ ہائر کرتی ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ان کے مختلف دیہی علاقوں میں یہ لوگ جو ہیں وہ مافیا کے ذریعے وہ اپنے دیکھتے ہیں جہاں پہ ایسا بچہ ہوتا ہے, ان کے وہ تمام جو ہیں ان کے فیملی ممبرز کے, ان کے ماں باپ کا, ان کے چچاؤں کا, ان کی خالاؤں کا اور باقی دیگر جو ہیں گھر والے, ان کے ننہال تک کا جو ہے وہ بایو ڈیٹا لیتے ہیں. تو یہ لوگ اس طریقے سے جو ہے ان کو سائیکولوجیکلی جو ہے ہپنوٹائز کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ واقعی ہی جو ہے وہ شاہدولہ صاحب نے بھیجا ہے, جبکہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں گداگری کو ختم کرنے کے لیے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے لاز موجود ہیں, بہت سارے لاز موجود ہیں. مثال کے طور پہ سندھ کے صوبے میں پری پارٹیشن جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا, 1935 میں ایک قانون بنا تھا, اس میں بھی یہ پروویژن موجود تھا کہ گداگروں کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. گونگوں کو, لنگڑوں کو باقاعدہ بعضوں کو معذور کیا جاتا ہے اور معذور کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں اور آگے جا کر ان کا کاروبار کیا جاتا ہے. وہ دوسروں کو بیچتے ہیں کہ ہم ماہانہ 5,000 روپے لیں گے, باقی تمہیں جتنا اس سے زیادہ کمانا ہے. ایسے لوگ جو ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے, قانون کے دائرے میں ان کو لانا چاہے, اور انہوں نے ہر سگنل کے اوپر اور ہر جگہ یہ لوگوں کو تماشا بنایا ہوا ہے. حکومت وقت کو چاہیے ایسے لوگوں کو بھی پکڑے, بھکاریوں کو جو اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے معذور کر کے بھیک مانگ رہے ہیں, اور ان کو وہ سزا دی جائے عبرتناک تاکہ آئندہ ہمارے ملک کے اندر یہ سلسلہ ختم ہو. سیکشن 48 اور 49 وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی چائلڈ ابیوز کرے گا, بچے کے ساتھ ابیوز کرے گا, اس کو 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اس میں یہ جو بچے کو افیم کھلا کے جو گود میں لیے گھوم رہے ہوتے ہیں یا شاہدولے کے چوہے کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. بچوں سے بھیک منگوانے والی یہ مافیا روز بروز نہ صرف زور پکڑ رہی ہے بلکہ تیزی سے فروغ بھی پا رہی ہے. شاہدولہ سے منسوب فقیروں میں شاہدولہ کے اصل فقیروں کی تعداد بہت کم ہے. تاریخی حقائق بیان کرتے ہیں کہ حضرت شاہدولہ نے معذور بچوں کی پرورش کے لیے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد ڈالی تھی. وقت کی گرد میں حقائق گم ہو جاتے ہیں اور روایات پختہ ہو جاتی ہیں. کیا سارے مائکرو انسیفلی بچوں کو شاہدولہ سے منسوب کیا جاتا ہے؟ آپ نے اس وقت ایک سوشل ویلفیئر ادارے کی جو ہے وہ بنیاد رکھی, اور ایسے جو ڈسیبل پرسنز تھے جو کہ ذہنی طور پہ معذور تھے, اور ان بچوں کو جو ہے آپ پرورش کرتے تھے, ان کو رکھ کے آپ ان کی پرورش کر کے ان کو جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ایک زمانے کے جو ہیں ساتھ ساتھ جو کہ لوگ چھوڑ جاتے تھے ان کو وہاں پہ پرورش کرتے تھے اور وہ زندگی گزارتے تھے.